ایران اور اسرائیل کے سرپرائز اٹیک کو 7 دن گزر چکے ہیں اور بعد کے ان 7 دنوں میں مزید بھی بہت کچھ ہو چکا، لیکن سب سے اہم بات یہ ہے کہ چیزیں اب بہت حد تک واضح ہو چکی ہیں۔ واضح شدہ میں سب سے اہم یہ ہے کہ حملے کی پلاننگ یہ سوچ کر کی گئی کہ ایران کی ٹاپ کمانڈ کے صفائے موساد ایجنٹوں کے ایران میں جگہ جگہ دہشت گرد حملوں اور ایرانی ایئر ڈیفنس کے ہیک ہونے سے پورے ملک میں بے یقینی اور افراتفری کی فضا بن جائے گی، جس سے رجیم چینج کا خواب شرمندہ تعبیر ہو جائے گا۔ اسرائیلی کیلکولیشن میں یقیناً یہ تصور شامل رہا تھا کہ بالکل ہی اچانک اس قدر بڑا جھٹکا لگنے کے بعد باقی ماندہ پولیٹیکل اور ملٹری قیادت کسی جائے پناہ کی طرف دوڑے گی اور ہر کسی کو اپنی جان کی فکر کی لاحق ہوگی، مگر یہی وہ اندازہ تھا جو مکمل طور پر غلط ثابت ہوا۔ ایرانی قیادت کے نہ ہاتھ پھولے نہ ہی پیر، ملک کا ایئر ڈیفنس ہیک ہو چکا تھا اور ایرانی فضائیوں میں اسرائیلی لڑاکا طیارے آزادانہ پرواز ہی نہیں کر رہے تھے بلکہ اہداف کو نشانہ بھی بنا رہے تھے۔ مگر سیاسی ہی نہیں، عسکری قیادت بھی پوری طرح یکسو نظر آ رہی تھی۔ انہوں نے 8 گھنٹے میں ایئر ڈیفنس کا کنٹرول واپس حاصل کیا، نئی کمانڈ کا اعلان کیا اور اس سے فارغ ہونے سے ہی اسرائیل پر میزائلوں کی بارش کر دی۔ یوں اسرائیل اپنے حملے کے 20ویں گھنٹے میں آدھی گیم ہار چکا تھا۔ ایران نے اپنی یکسوئی ثابت کر دی تھی، اب اسے بس اسے مستحکم کرنا تھا۔ استحکام کے لیے ضروری تھا کہ موساد کے ان ایجنٹوں کو جلد از جلد قابو کیا جائے جو ایران بھر میں دہشت گردی کے مشن پر تھے۔ ایرانی پولیس نے اس معاملے میں بھی اگلے 48 گھنٹوں کے دوران اہم کامیابی حاصل کی۔ ایرانی میڈیا رپورٹس کے مطابق موساد کے کئی ایجنٹس رنگے ہاتھوں پکڑے گئے۔ ان میں برآمد شدہ ساز و سامان میں چھوٹے ڈرون اور بڑی مقدار میں بارود شامل تھے، جس سے واضح ہے کہ یہ کسی نوعیت کا مشن تھا۔ کہنے میں عام آدمی کو یہ سب بہت آسان لگ سکتا ہے، مگر یہ کس قدر غیر معمولی کارکردگی رہی اس کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ دنیا بھر کے ریٹائرڈ سینئر ملٹری اور انٹیلیجنس افسران ہی نہیں، عسکری تجزیہ کار بھی اس پر انگشت دندان ہیں۔ اکثریت کو اس بات کی توقع ہی نہیں تھی کہ ایران اس مہلک وار سے سنبھل پائے گا، اور جس اقلیت کو لگتا تھا کہ صورتحال شاید قابو میں آ جائے اور وہ بھی اس کام میں کم از کم ہفتہ بھر لگنے کی توقع کر رہے تھے۔ سنبھلنے میں حیران کن تیزی دکھانے کے بعد ایران نے ایک اور معاملے میں بھی حیران کیا، مگر یہ والی حیرت صرف ان کے حملے میں آتی ہے جو جنگ اور اس کے حکمت عملیوں کو شعور رکھتے ہیں۔ ٹی وی یا کمپیوٹر اسکرینوں پر غیر عسکری ذہن تو بس یہی دیکھ پاتے ہیں کہ ایرانی میزائل اسرائیلی شہروں میں گر رہے ہیں، پھر ہر رات کے بعد آنے والے دن میں سب سے زیادہ تباہ شدہ عمارتوں کے ملبے بھی دیکھ رہے ہیں۔ لیکن یہ میزائل بس داغ ہی نہیں دیے گئے بلکہ ان کا استعمال شطرنج کے موروں کی طرح کیا گیا۔ ایرانی میزائلوں کا ہر بیراج پوری پلاننگ کے ساتھ پہلے سے طے شدہ اہداف کی جانب بڑھا اور اپنے اہداف حاصل کر کے دکھائے۔ مثلاً پہلی رات ایران نے ڈرونز اور لگ بھگ 200 پرانی ٹیکنالوجی والے بیلسٹک میزائل اسرائیل کے مختلف مقامات کی جانب بھیجے۔ ان ڈرونز اور میزائلوں کا مقصد اس کے سوا کچھ نہیں تھا کہ ایئر ڈیفنس کا ایک دم تازہ موجودگی کنفرم ہو جائے کہ یہ کہاں کہاں نصب ہیں۔ وہ الگ بات ہے کہ بہت سے میزائل شہروں پر گرے، مگر اصلی مقصد ان کا بس اسرائیلی ریڈار اور ایئر ڈیفنس کو بے نقاب کرنا تھا۔ اگلے 2 راتیں ایران نے ان ریڈارز اور ایئر ڈیفنس کی صفائی کی اور چوتھی رات میزائلوں کی کوالٹی بدل کر مہلک میزائلوں میں اسٹریٹجک اہداف کا نشانہ بنایا۔ مثلاً اس نے حیفا کے ریفائنری کو سب سے پہلے اڑایا جو جیٹ فیول تیار کر رہی تھی۔ اس طرح اسرائیل مختلف مقامات پر واضح جیٹ فیول کو ہی ڈپو کو بھی اڑا دیا، جس سے ایران کے فضائی حملے کمزور پڑ گئے۔ ساتھ ہی گیس بجلی کی سپلائی کے مرکز بھی نشانے پر رکھ لیا گیا۔ چوتھی رات کو صبح ایرانی میزائلوں نے تل ابیب میں واقع موساد ہیڈ کوارٹر کو ہی نہیں بلکہ انتہائی خفیہ انٹیلیجنس ادارے یونٹ 8200 اور اس کے مواصلاتی نظام کو بھی اڑا دیا۔ جو نہیں جانتے کہ ان کے لیے عرض ہے کہ یونٹ 8200 اسرائیل کی سگنل انٹیلیجنس ایجنسی ہے۔ یہ امریکہ کی NSA کی طرح مواصلاتی جاسوسی کرتی ہے، یعنی فون، وائرلیس، سوشل میڈیا اور واٹس ایپ جیسے دیگر ذرائع مواصلات کو ہدف بناتی ہے اور ان سے ڈیٹا حاصل کرتی ہے۔ اسی دوران اسرائیل تہران کے سائبر اٹیک کی بھی زد میں آ گیا۔ سائبر اٹیک کے ذریعے مواصلاتی نظام، ٹیلی ویژن اسٹیشنز نے نہیں بلکہ آئرن ڈوم کی بچی کچی بیٹریز کا بھی نشانہ بنایا گیا۔ چنانچہ چوتھی رات یہ مناظر سب نے دیکھے۔ آئرن ڈوم نے خود کار طور پر راکٹ فائر کیے، قریبی اسرائیلی عمارتوں کو نشانہ بنایا۔ یوں جنگ 5ویں دن ہی نہیں نیتن یاہو نے ہاتھ کھڑے کر دیے۔ اب وہ امریکی مدد کے بغیر کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ ڈونلڈ ٹرمپ
G7 समिट के लिए कनाडा में था, जिसने जंग के आगाज़ पर बड़ी मासूमियत के साथ कहा था कि हमारा इस जंग से कोई लेना देना नहीं, ये इसराइल की जंग है। लेकिन 5वें रोज़ इसराइल की हालत इतनी बिगड़ चुकी थी कि इसे G7 समिट छोड़कर अमेरिका की तरफ दौड़ लगानी पड़ी। हवास बाख्ता ट्रंप ने शायद दौरान परवाज़ वो ट्वीट किए जिसमें तेहरान खाली करने की वार्निंग जारी की थी, और जब वाशिंगटन आमद हुई तो उनकी जानिब से एक ही रट सुनाई दी गई, मेरी ईरानियों से हर हाल में मीटिंग करवाई जाए। उसी दिन अचानक अमेरिकी एयर फ्यूल्स और तैयारे मशरिक़ वस्ता की तरफ बढ़ते दिखाई दिए। गोया 5वें रोज़ केवल जिस ट्रंप का ये कहना था कि इस जंग से हमारा कोई लेना देना नहीं है, ये हमारी नहीं इसराइल की जंग है, वो फ़कत 4 रोज़ बाद ज़ुबान हाल से ये कह रहा था कि ये जंग हमारी ही है, तेहरान खाली कर दें वरना आग लगा दो। यानी साहिब बहादुर भूल ही गए कि उन्हें तो नोबेल पीस प्राइज़ ही हासिल करना है। एक सहाफ़ी ने उन्हें इतला दी कि मारूफ अमरीकी सहाफ़ी और उनके दोस्त निकर कांसल ने खबरदार किया कि डोनाल्ड ट्रंप इस जंग में कूदे तो ये इक़दाम अमेरिका के लिए तबाहकुन साबित होगा। इस पर वो कुछ बड़बड़ा कर गुजर गए, मगर चंद ही मिनट बाद निकर कांसल के खिलाफ तमस्खुर भरी ट्वीट आ गई। बाद में एक और सहाफ़ी ने उन्हें याद दिलाया कि डायरेक्टर इंटेलिजेंस तुलसी गाब्रेड ने तो सेनेट में बयान दिए हैं कि इंटेलिजेंस रिपोर्ट दी थी कि ईरान एटमी हथियार नहीं बना रहा। ट्रंप एक बार फिर बड़बड़ाए, मगर इस बार बड़बड़ाहट वाज़ेह थी, मुझे कोई परवाह नहीं। इसने क्या कहा? मैं कह रहा हूँ कि ईरान एटम बम बना रहा है तो बना रहा है। बात यही नहीं रुकी, बल्कि अगली ट्वीट किसी भी रियासत के सरबराह की नहीं बल्कि किसी गुंडे की साबित हुई। ट्रंप ने किसी लाग लिपट के बगैर ईरानी रहबर के कत्ल की धमकी दी। क्या किसी ने तसव्वुर भी किया था कि अमरीकी मनसब सदारत पर इतने बुरे दिन आएंगे? जानते हैं इस पूरी सूरत हाल ने सबसे ज़्यादा किन को परेशान कर रखा है? ट्रंप की इस टीम को सबसे ज़्यादा परेशान में मुब्तला कर रखा है जो मागा कहलाती है, जिसमें इंतखाबी मुहिम के दौरान एलन मस्क, निकर कार्लसन और तुलसी गाब्रेड जैसे लोग भी इस उम्मीद पर शामिल हुए थे कि ट्रंप अमेरिका को जंगों से निकाल कर अमन की राह पर गामजन कर देगा। जैसे ट्रंप ने भी अमेरिका को फिर से अजीम बनाने का टाइटल दे रखा था, यही सदारती मुहिम दौरान ट्रंप का माटो भी था। इस फिक्रे के साए तले उनकी पूरी इंतखाबी मुहिम चली गई। इसलिए पूरा ट्रंप कैंप मुस्तरब है कि ये अचानक चल क्या रहा है। कोई शख्स अपने पूरे इंतखाबी एजेंडे ही यकायक यू टर्न ले सकता है। इस तरह के इस आलम में ट्विटर पर कुछ मोतबर अमरीकी अब ये सरगोशियाँ भी करने लगे हैं, तो क्या एलन मस्क सच कह रहा था? जेफरी एसेशन फाइल्स में डोनाल्ड ट्रंप का भी नाम है। इन सरगोशियों की अहमियत ये है कि जेफरी के पूरे नेटवर्क के पीछे मोसाद का हाथ दर्जन भर डॉक्यूमेंट्रीज़ में वाज़ेह दिखाया गया है कि हमें ये तो नहीं मालूम कि इस केस की फ़ाइल्स में किसका नाम और किसका नहीं। पूरी दुनिया पर वाज़ेह हो गया कि ईरान की सिर्फ 4 दिन की मार ही इसराइल का भरकस निकाल दिया, बल्कि डोनाल्ड ट्रंप के भी औसान इस हद तक ख़ता कर दिए कि वो यही भूल गए कि मनसब सदारत के कुछ तकाज़े होते हैं। क्या डोनाल्ड ट्रंप की दिन भर की इन धमकियों का ईरानी क़यादत पर कोई असर पड़ा? कतई नहीं।